يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا والي. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم. روایت اور فہم کی بحث کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. تو کل ہم نے مبدا اور معاد کی بحث، یہ دونوں جو ہیں جس طرح سے یہ پیئرز آپس میں ریلیٹڈ ہیں، مبدا اور معاد کا آپس میں تعلق ہے، روایت اور فہم کا آپس میں تعلق ہے، اسی طرح سے ہر پیئر جو ہے وہ دوسرے پیئر کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. تو مبدا اور معاد کے بعد ایک بڑی بحث کہ جو لوگ آخرت کو مان گئے یا جنہوں نے وہ ورلڈ ویو مان لیا جو کتاب و سنت نے دیا، اب ان کے ہاں جو بحثیں پیدا ہوئی ہیں تو وہ روایت اور اس کے فہم کی بحثیں. تو یعنی ہم اب رہے ہیں نا، اب ہم نے ایک چیز کو مان لیا کہ یہ ورلڈ ویو ہے ہمارا مبدا اور معاد کے بارے میں. اب جنہوں نے یہ مان لیا اب اس میں ماڈرنسٹ بھی پیدا ہو گیا، اس میں لبرل بھی پیدا ہو گیا، اس میں ٹریڈیشنلسٹ بھی پیدا ہو گیا، اب اس کے اندر جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ بھی پیدا ہو گئے، ہر قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. اور ان سب کا جو اختلاف تھا وہ روایت اور فہم کے دائرے میں تھا. تو روایت کو ہم نے کل کچھ ڈسکس کیا تھا کہ دین روایت کیسے ہوتا ہے، نیریٹ کیسے ہوتا ہے، قرآن اور حدیث جو ہے. آج ہم کچھ فہم کے اوپر بحث کریں گے. پیج نمبر 79 سے ہم آغاز کر رہے ہیں. اور رہی بات دین کے فہم کی تو لفظ و معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے. مطلب لازم و ملزوم تو سمجھتے ہیں نا، لفظ معنی کے بغیر نہیں ہو سکتا، معنی لفظ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یعنی اگر آپ کو معنی چاہیے تو آپ کو لفظ چاہیے، اگر لفظ آپ نے استعمال کیا تو اس کا کوئی معنی ہے. لہذا اس سے زیادہ لفظ بات کوئی نہیں ہے کہ لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ پوسٹ ماڈرنزم جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ لفظ کا کوئی معنی نہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لفظ کا کوئی معنی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا کوئی متعین معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مطلب ماڈرنسٹ اپروچ یہ تھی کہ لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے. ایک شاعر نے اگر کوئی شاعری کی ہے، ایک آرٹسٹ نے اگر کوئی مطلب اپنا کوئی ناول لکھا ہے، تو اب اس کا ایک مطلب ہے، ایک مفہوم ہے، وہ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. تو وہ ماڈرنسٹ اپروچ یہ تھی کہ نہیں، بس پہلے تو یہ تھا کہ آتھر جو ہے وہ اتھارٹی سے ہے. مطلب آتھر کو اتھارٹی حاصل ہے کہ اپنے ٹیکسٹ کو ایکسپلین کرے کہ بھائی میری یہ مراد ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے نا، میں نے ایک بات کہی، میں نے ایک بات لکھی، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ لکھ دیا، میں کہتا ہوں نہیں بھائی میری یہ مراد تھی. تو ماڈرنٹی میں کم از کم یہ تھا کہ آتھر جو ہے اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا. تو پوسٹ ماڈرنسٹ اپروچ نے آ کے یہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی آتھر جو ہے، یہ جو تصنیف ہے، یہ آتھر کا ایک آرٹ ہے، ایک فن پارہ ہے. جب وہ تصنیف کر چکا، اب وہ کتاب پبلش ہو گئی تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہے. اب ریڈر کا یہ کام ہے کہ وہ متعین کرے کہ اس کا کیا معنی ہے. آتھر کا کوئی کام نہیں کہ وہ ریڈر کو بتائے کہ اس کا یہ معنی ہے. بس اب اس کا اپنی تصنیف سے تعلق ختم ہو گیا. تو اب ریڈر کو جو سمجھ میں آتا ہے وہی اس کا معنی ہے. وہی ریلیونٹ اپروچ تھی نا، جو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب اگر آپ اس کو ریلیجس ٹیکسٹ پہ اپلائی کریں گے اس تھیوری کو، تو کیا مطلب حشر بنے گا آپ کے ریلیجس ٹیکسٹ کا ہے. یعنی کوئی متعین معنی نہیں ہے جس کے اوپر آپ ایگریڈ اپان ہو سکے. ٹیکسٹ کا کوئی، جو جس کے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ مطلب بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج تھا. ماڈرنٹی کا ریئیکشن ہی ہے پوسٹ ماڈرنزم جو ہے.
ہاں اب آپ دیکھیں جیسے اس کو اپنے سوسائٹی کی ایک مثال سے سمجھیں، پتہ نہیں اچھی ہے کہ نہیں ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کچھ چیزیں لکھی، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے ان پہ تنقیدیں کی، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے. تو اب انہوں نے جواب میں کہا کہ بھائی میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا. تو ان علماء نے کہا بھائی آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نہیں کہنا چاہتے تھے، آپ کی عبارت سے یہ نکل رہا ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ ایک مصنف اگر اس کی انٹینشن نہیں ہے وہ کہنے کی اور آپ اس ٹیکسٹ سے وہ نکال لیتے ہیں تو اس کی گنجائش کہاں تک ہو سکتی ہے. تو وہ تو بالکل ہی اس طرف نکل گیا پوسٹ ماڈرن. اس کے ٹیکسٹ سے جو نکل سکتا ہے، اصل چیز ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے. مطلب لفظ ایک سمندر ہے، اس سمندر میں سے جو مرضی آپ نکال دیں. جیسے شاعری میں سے تو خیر گنجائش ہوتی ہے نا، بہت کچھ آپ نکال لیتے ہیں. نثر میں گنجائش کم ہوتی ہے، آپ زیادہ نہیں نکال سکتے. لیکن انہوں نے وہ سب کچھ بھی جو ہے وہ نثر سے نکالنا شروع کر دیا. تو وہ ان کا بیسک ایشو ان کا یہی تھا، بیسک وہ ٹروتھ جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. کوئی چیز یونیورسل نہیں ہے، ایون کہ لفظ کا معنی بھی یونیورسل نہیں ہے. مطلب فادر ایک لفظ ہے انگریزی کا، اس کا معنی باپ تو یہ نہیں ہے، یہ معنی یونیورسل نہیں ہے. کوئی اس کا معنی جو ہے وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے. تو یہ نیچے ہم نے حاشیے میں اس کا تذکرہ کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ٹھیک ہے، کہ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم سمجھو. تو سمجھ تبھی آتی ہے جب اس کا کوئی معنی ہو، متعین معنی ہو. تو زبان جو ہے اس کے متعین معنی ہوتے ہیں. زبان ابتدا میں توقیف اور استعمال میں وضع. توقیف سے کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا مطلب خالق کی طرف سے ہوئی ہو. تو زبان ابتدا میں توقیف ہے. یہ نیچے حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو الحسن عشری اور ابن فارس رحمہ اللہ کے نزدیک تلقین ہے، جبکہ ابن تیمیہ کے نزدیک الہام ہے. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے بارے میں دو اپروچز ہیں نا. توقیف ہے، یا اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہی ہم استعمال کر لیتے ہیں جو متضاد ہے، وہ توفیق ہے. توقیفی کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ توقیفی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں دی گئی ہے، خبر سے ہمیں ملی ہے. توفیق کا مطلب ہوتا ہے جو انسانوں نے خود سے اپنی محنت سے اس کو ڈیولپ کیا ہو. تو جو دوسرا نیریٹو ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ زبانیں تو خود انسان اپنی زبان کا خالق ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ زبان بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، گاڈ گفٹڈ ہے. پھر جنہوں نے کہا کہ زبان توقیف ہے، اگر ہم اسلامک نیریٹو کی بات کریں کہ زبان ہمیں ملی ہے، تو اب توقیف میں کیا ہے؟ یا تو یہ کیا لفظ استعمال ہوا تھا؟ تلقین ہے، یا پھر الہام ہے، ٹھیک ہے. تو ابو الحسن عشری جو اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ زبان جو ہے یہ تلقین ہے. تلقین کا مطلب کیا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا، ایک ایک لفظ اللہ نے سکھایا. لقنا یلقن و تلقین کہتے ہیں منہ میں ڈالنا، ٹھیک ہے. باقاعدہ جیسے آپ بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، ایک ایک جملہ آپ بنا کے اس کو زبان سکھا رہے ہوتے ہیں. الہام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دل میں ڈال دی ہے، بات جو ہے وہ دل میں ڈال دی ہے، ٹھیک ہے. یعنی تلقین میں جو لفظی پہلو ہے وہ غالب ہے، ٹھیک ہے، جیسے وحی کے ذریعے سے زبان سکھائی گئی. الہام میں کیا ہے کہ وہ زبان دل میں ڈال دی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے آیا کہ اس اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، یہ شکل و صورت کا جانور، اس کو یہ کہو. یہ الہام. ابھی آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ. الہام میں الفاظ کی اہمیت نہیں رکھتے. الہام میں الفاظ کی اہمیت نہیں، اور استعمال میں وضع ہے.
تو زبان ابتدا میں، ہم یہ بات کر رہے ہیں ابتدا کی، اپنی اصل میں توقیف ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے تو انسانوں نے زبانیں ڈیولپ کی ہیں نا، ابھی تو ہم اوریجن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اوریجن میں توقیف ہے، یعنی پہلی زبان جو ہے وہ توقیف ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے پھر پہلی زبان جب آ گئی تو پھر اس سے تو پھر زبانیں نکلتی چلی گئی نا، وہ بات تو پھر علیحدہ ہے. تو بات سے بات جو ہے وہ تو پھر نکلی ہے. اور استعمال میں وضع ہے، ٹھیک ہے. وضع کہتے ہیں کریشن کو، یعنی انسان کی تخلیق ہے. اپنے استعمال کے اعتبار سے یہ انسان کی تخلیق ہے. جیسے دیکھیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، تو اللہ نے جو بھی رسول بھیجے اس قوم کی، مطلب زبان کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اس قوم کی طرف. تو وہ قوم جو ہے وہ اس زبان کو استعمال کرنے والی تھی. زبان لفظ اور معنی کا نام ہے، مطلب زبان میں دو ہی چیزیں ہیں، یا لفظ ہے یا معنی ہے، جس کا مطالعہ صوتیات، لفظیات، نظامیات، معنویات اور حالیات میں منقسم ہے. یہ پیج نمبر 80 پہ یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کوٹیشن ہے سب سے آخر میں کہ تاریخی اعتبار سے زبانیں دو قسم کی ہیں، مرتقیہ اور غیر مرتقیہ. اب ہم ان کی تقسیم کی طرف آتے ہیں. مرتقیہ یعنی پروگریسو، وہ زبانیں جو پروگریس کرتی رہیں، اور غیر مرتقیہ جو جمود کا شکار رہیں، نان پروگریسو. مرتقیہ زبانیں وہ تھیں ان کو کہتے ہیں یہ حامیہ زبانیں ہیں. حامیہ یعنی حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسل میں آئے. مرتقیہ کی آگے دو قسمیں کی گئیں، ایک متصرفہ اور ایک غیر متصرفہ. متصرفہ وہ زبانیں ہیں جو جن آپ نے اگر وہ صرف پڑھی ہو نا، صرف علم الصرف جو ہے اس کا اگر مطالعہ کیا ہے کہ ایک لفظ سے کیسے جو ہے وہ گردانیں بنتی چلی جاتی ہیں، زارا با سے زارا با، زارا بو، زارا بد، زارا بتا ہے، اس کو تصریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ گردان جو ہے یعنی لفظ جو ہے وہ اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے. مطلب علم ہے، اب علم جو ہے یہ ایک مادہ ہے، ایک روٹ ورڈ ہے علم. اب یہ علم اپنی شکلیں تبدیل کرتا ہے، مطلب کبھی جو ہے وہ علیم بن جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ علامہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی یہی لفظ جو ہے وہ عالم بن جاتا ہے، کبھی یہی لفظ عالم بن جاتا ہے، رب العالمین. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک روٹ ورڈ ہے جو اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے، مطلب بہت سارے الفاظ جنریٹ کرتا رہتا ہے. ایک روٹ ورڈ بیسیوں الفاظ جنریٹ کر دیتا ہے، سینکڑوں الفاظ ان کو کہتے ہیں متصرفہ. یہ زبانیں جو ہیں کہ جن کی ویکیبلری ایسی ہوتی ہے کہ جو مزید ویکیبلری جو ہے وہ پیدا کرتی رہتی ہے، تو وہ متصرفہ ہیں. اور غیر متصرفہ وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ تصریف نہیں ہو رہی. متصرفہ میں یافسیہ اور سامیہ، یافس اور سام سے، حضرت نوح کے جو دو بیٹے تھے ان سے. یافسیہ زبانوں کو جو ہے وہ آریہ زبانیں بھی کہتے ہیں. آرینز جو یہاں آئے تھے ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں،
سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، تقریباً 1500 BC میں آئے تھے انڈس ویلی میں۔ آرینز میں پھر آگے کچھ شمالی ہیں کچھ جنوبی ہیں، تو یہ اب تقسیم جو ہے نا ہم آگے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ جو سامیہ ہے اس میں پھر 3 زبانیں ہیں، عبرانی، آرامی اور عربی۔ تو شمالی سے مراد جو شمال ہند میں تھی، جنوب سے مراد جو جنوبی ہند میں تھی۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں زبانوں کی تقسیم کو۔ چائنیز زبان وغیرہ یہ اسی میں آ رہی ہیں نا، ابھی ساری اسی میں آ رہی ہیں۔ تاریخی اعتبار سے زبانیں 2 قسم کی ہیں، ٹھیک ہے، مرتقیہ پروگریسو اور غیر مرتقیہ نان پروگریسو۔ غیر مرتقیہ وہ زبانیں ہیں جو اشتقاق اور تصریف کو قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اشتقاق مطلب اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علم الاشتقاق، ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہے، 6 حرفی مادہ ہے۔ تصریف سے مراد گردان کو قبول نہیں کرتی ہیں کہ ماضی مضارع کی گردان اس سے نہیں بنتی، امر نہیں بنتا۔ ان زبانوں کی بنیاد حامیہ زبان ہے جو حام بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی یہ ساری زبانیں جو ہے غیر متصرفہ یہ حامیہ سے نکلی ہیں۔ یہ زبان قدیم مصری، قدیم حبشی اور بربری زبانوں کو شامل ہے۔ علاوہ ازیں چینی زبان بھی دوسری قسم میں ہی شمار کی جاتی ہے۔ مطلب اگر ہم اس کو مزید اگر مکمل کریں تو اس میں جو زبانیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، قدیم مصری، حبشی زبان اور چینی زبان کو بھی اسی میں، بربری اور چینی زبان بھی اسی میں شامل کی جاتی ہے۔ پہلی قسم پھر متصرفہ اور غیر متصرفہ میں تقسیم ہے، یعنی مرتقیہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی آگے ہم نے 2 قسمیں کر دیں۔ غیر متصرفہ وہ زبانیں ہیں جنہیں تورانی کہا جاتا ہے، یہ زبانیں جو ہیں یہ تورانی کہلاتی ہیں۔ اور ان میں ترکی اور منگول زبان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، تورانی، ترکی اور منگول یہ سب غیر متصرفہ میں آ گئے۔ یہ وہ زبانیں ہیں جو اصل کلمہ میں الحاق کے رستے تصریف قبول کرتی ہیں۔ اب یہ بات پتہ نہیں سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں۔ اصل کلمہ میں الحاق کے رستے تصریف، یعنی ایک ہوتا ہے سیٹ پیٹرن کے اوپر، ٹھیک ہے نا، سیٹ پیٹرن کے اوپر فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، ٹھیک ہے، ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس کے اوپر تصریف ہے۔ ایک یہ ہے کہ تصریف تو قبول کر رہی ہے لیکن اس کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے، رینڈملی ہے۔ تو یہ وہ زبانیں ہیں جو اصل کلمہ میں الحاق کے رستے تصریف قبول کرتی ہیں، اور متصرفہ کی 2 قسمیں ہیں، یافسیہ اور سامیہ، ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم نے جو کی ہے، پہلی یافس بن نوح علیہ السلام اور دوسری سام بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ یافسیہ کو آریہ زبانی بھی کہتے ہیں، اور یہ شمالی آریائی اور جنوبی آریائی زبانوں میں تقسیم ہے۔ جنوبی زبانیں جو جنوبی ایشیا میں پھلی پھولی، جیسا کہ سنسکرت، ہندی، افغانی، فارسی، کردی وغیرہ، جبکہ شمالی زبانیں وہ ہیں جو یورپ میں پروان چڑھی، اور یہ کلتی، اطالوی، ہیلینی، سلافی اور جرمانی۔ اب پھر پہلی میں، یہاں پہلی سے مراد کیا ہے؟ کلتی۔ پہلی میں جزائر برطانیہ کی زبانیں، دوسری میں یعنی اطالوی میں لاطینی، فرانسیسی، اطالوی، ہسپانوی اور پرتگالی، تیسری میں قدیم و جدید یونانی، چوتھی میں یعنی سلافی میں روسی اور بلغارین، جبکہ 5ویں میں انگریزی اور جرمن شامل ہے۔ سامی زبانوں یعنی سیمیٹک لینگویجز کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی آرامی کہ جس کی فروعات میں سریانی اور کلدانی شامل ہے، دوسری عبرانی کہ جس سے فینیکی وغیرہ نکلی ہے، اور تیسری عربی زبان ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہ بات؟
مطلب زبانوں کا ایک شجرہ نسب ہے. نہیں عبرانی مطلب دیکھیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لینگویجز کا ایک خاندان ہوتا ہے, ایک فیملی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو فیملی ایک ہے عبرانی اور عربی کی, سیٹ آف لینگویجز اس کو کہہ دیتے ہیں, کبھی کبھی فیملی کہہ دیتے ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان زبانوں کی بنیاد زبان لفظ اور معنی کا نام ہے جس کا مطالعہ صوتیات, لفظیات, نظامیات, معنویات اور حالیات میں منقسم ہے. زبان کے میجر ڈسپلنز کون سے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جن میں کام ہو رہا ہے یا کام کرنے کی ضرورت ہے. صوتیات, لفظیات, نظامیات, معنویات اور حالیات. سمجھ میں آ رہا ہے نا, مطلب صوت سے, یا اس کا نیچے جو ہے نا ہم حاشیہ دیکھتے ہیں تو اس سے بات کھل جائے گی. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. لنگوسٹکس, لسانیات کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ لسانیات کی میجر ڈسپلن ہے. صوتیات یعنی نیچے حواشی میں دیکھیں 1 نمبر حاشیہ میں, صوتیات جسے فونیٹکس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فونیٹکس سے متعلق علم کو اب ہم اپنے نیریٹو میں اس کو ڈسکس کریں گے نا, کہ ہمارے نیریٹو میں صوتیات سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی ABC رائمز نہیں ہے مطلب ہے. تو صوتیات سے متعلق علم کو علم تجوید کہتے ہیں, فونالوجی, جبکہ لہجات ستہ بھی اس میں شامل ہے. یہ لہجات پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, قرآن مجید کو پڑھنے کے جو 6 لہجات ہیں. اور لفظیات سے متعلق علوم میں علم الاشتقاق, ایٹیمالوجی, مطلب روٹ ورڈ کیا ہے, اس لفظ کا روٹ ورڈ کیا ہے, یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے. علم القراءت اور علم الصرف, صرف تو وہی گردان بنانے کا علم جسے ہم کہتے ہیں, یعنی پہلے تو صوت ہے نا, مطلب لفظ کی جو آواز ہے, صوتیات سے مراد آوازیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ لفظ پہ آ گیا, خود لفظ کیا ہے, تو لفظ کی پہلے آواز کو ڈسکس کر لیا صوتیات میں, یعنی کچھ علوم صوتیات سے متعلق ہو گیا. پھر خود لفظ کو ڈسکس کر لیا. اب جب لفظ ملتا ہے تو ایک نظام بنتا ہے, ایک سینٹینس بنتا ہے. تو اس سینٹینس کو آپ کہاں ڈسکس کرتے ہیں, نظامیات میں علم النحو, ٹھیک ہے. اور نظم کلام, پریگمیٹکس, نظم کلام تو سمجھتے ہیں نا, مطلب کانٹیکس کے ذریعے سے کسی بات کو کھولنا. اور اسلوب کلام, یہ بھی اس میں شامل ہے. جبکہ معنویات میں, سیمینٹکس میں علم دلالت, علوم لغت اور علوم بلاغت, ریٹورک, لغت کے علوم جیسے فقہ اللغہ وغیرہ ہے, بلاغت سے متعلقہ علوم, فصاحت و بلاغت جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ معنویات میں آ جاتے ہیں, یعنی جن کا تعلق لفظ کے معنی سے. اور حالیات میں ادب شامل ہے, یعنی وہی ہم نے کہا تھا نا, لفظ کے معنی کے علاوہ اس کے کچھ احوال بھی ہوتے ہیں. تو لٹریچر جو ہے جیسے پوئٹری وغیرہ ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ تر لفظ کے احوال سے متعلق ہے. ادب دراصل زبان کی تحریری صورت ہے, یعنی باقی جو پہلی 4 چیزیں ہیں نا, یہ زبان کی زبانی صورتیں ہیں, لفظی صورتیں ہیں. زبان 2 صورتوں میں ہوتی ہے نا, یا لفظ کی صورت میں, کلام کی صورت میں ہوگی, یا پھر تحریر کی صورت میں ہوگی. تو ادب دراصل زبان کی تحریری صورت ہے کہ جس کا تعلق انسانی جذبات و احساسات, کیفیات اور احوال سے ہے. لفظ میں, اب ہم اوپر ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں, لفظ میں کبھی لفظ اصل ہوتا ہے
کبھی معنی اور کبھی حال. اس کا حاشیہ دیکھ لیں. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم. ٹھیک ہے، آمنا بافواہہم، وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اس لفظ کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں. تو لفظ میں کبھی لفظ کی اہمیت ہوتی ہے اور کبھی معنی کی اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں اصل میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ لفظ ایمان کی. اگر ہم بات کریں تو باطن میں ایمان کی. تو آمنا بافواہہم، اللہ نے ان کے اس کلمے کا، یہ جو کلمہ وہ جس کا وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، مطلب وہ بیکار کا لفظ ہے. قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. یہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کس چیز کی اہمیت ہے؟ يحرفون الکلم، لفظ کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ معنی تو وہ کر ہی رہے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. طہارت قلبی. اب طہارت قلبی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ حال کی، معنی کے حال کی. طہارت قلبی کا معنی بھی آپ کو معلوم ہو جائے. تزکیہ نفس یا طہارت قلبی پہ آپ 1 گھنٹے کا لیکچر بھی دے دیں، لیکن طہارت قلبی میں نہ لفظ اہم ہے نہ معنی اہم ہے. اصل چیز کیا اہم ہے؟ وہ کیفیت ہے، اس کا جو اثر ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو لفظ میں کبھی لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، کبھی لفظ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے، کبھی اس کے معنی کو فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ معنی کو اہمیت دو، لفظ کو چھوڑ دو. اور کبھی جو ہے وہ اس کے احوال کو آبجیکٹیو بنایا جاتا ہے کہ لفظ کے جو احوال ہیں بس وہ حاصل ہونے چاہیے، معنی کی کج بحثیوں میں مت پڑو. ٹھیک ہے، لفظ ٹیکسٹ کی طرف ہم آ رہے ہیں. لفظ ادب میں سمندر ہوگا، ادب میں ٹھیک ہے سمندر ہوگا. میر تقی میر کی کسی شعر کی آپ مطلب تشریح کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں سے جو مرضی نکال لیں آپ. لیکن مذہب میں دریا ہے کہ جس کا ایک رستہ متعین ہے. دریا کا ایک رستہ متعین ہوتا ہے. تو لفظ جو ہے وہ اس کو اگر آپ تشبیہ دینا چاہیں تو آپ دریا سے دے سکتے ہیں. مذہب کے اندر ریلیجس ٹیکسٹ میں ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں. ریلیجس ٹیکسٹ میں جو لفظ استعمال ہو گیا وہ ایک دریا کی مانند ہے. دریا کا کام ہے کہ ایک سمت میں بہہ رہا ہے، بس اس سے الٹی سمت میں آپ اس کو نہیں بہا سکتے، ممکن نہیں. تو ریلیجس ٹیکسٹ میں جو لفظ ہے وہ آپ کو ایک طرف بہا کے لے جائے گا، دریا کے پانی کی طرح. ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں. تو جس کا ایک رستہ متعین ہے. اب اس میں آپ یہ 2 نمبر حاشیہ میں دیکھیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اللہ نے کیا کہا؟ رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو. اسی طرح آگے کہا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. ظالموں کو کہا گیا تھا، کیا کہا تھا اللہ نے؟ حتۃ، لیکن انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا؟ حنتۃ. لفظ میں اصل روایت اور زماں ہے. ہم ٹیکسٹ کی طرف آ رہے ہیں کہ لفظ میں اصل روایت اور زماں ہے اور معنی میں اصل شرح اور مکان. یہ 3 نمبر حاشیہ دیکھیں. زبان پر تحقیق کے بارے 2 مناہج زیادہ معروف رہے ہیں، ہمہ وقتی اور ہم وقتی. تو پہلے کو تشریحی لسانیات اور دوسرے کو تاریخی لسانیات کہتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ زبانوں کا مطالعہ کریں تاریخی اعتبار سے، ہسٹوریکلی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک زبان سے دوسری زبان کس طرح سے نکلی ہے. تو یہ اپروچ لسانیات کے اندر ایک ٹریڈیشنل اپروچ تھی. لیکن اب آ کے جو ایک ماڈرن اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زبانیں ایک دوسرے سے نہیں نکلیں، بس الل ٹپ ہے یہ سب کچھ، کوئی آپس میں ان کا ربط جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ ایک زمانے کے اندر جو زبانیں موجود ہیں ان کا باہم جو ہے وہ کمپیریزن کر کے دکھا دیں. نہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ معنی متعین نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ معنی آپ کے علم میں نہیں ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ. کہ معنی تو اس کا ہے, تعویل تو اس کی ہے, لیکن وہ تعویل آپ کے علم میں نہیں. تو لفظ معنی کے بغیر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. الف لام میم یا کاف ہا یا عین صاد اس کے معنی ہیں, لیکن وہ معنی تک ہم نہیں پہنچ پائے. یہ آگے پھر بات کرتے ہیں, حقیقت مجاز کی بات آتی ہے. تو لفظ میں اصل روایت اور زمان ہے. مطلب اگر آپ نے لفظ کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے یا کیا تھا, تو آپ اس کی روایت نکالیں گے نا, اس کی ہسٹری کھنگالیں گے, ٹھیک ہے, کہ یہ لفظ کیا تھا اور کیا بن گیا. آپ کہیں گے کہ 100 سال پہلے یہ لفظ یوں استعمال ہوتا تھا, تو آج آ کے لوگوں نے اس کو بگاڑ کے یوں کر دیا, غلط العوام یا غلط العام میں یہ ہو گیا. تو لفظ میں اصل روایت اور زمان ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے لفظ تبدیل ہو جاتا ہے. اور معنی میں اصل شرح اور مکان. معنی اپنے مقام کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتا ہے. ایک لفظ یہاں پہ ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ جگہ تبدیل کریں تو کچھ کلومیٹرز کے فاصلے سے اس کا معنی تبدیل ہو جائے. اور قرآن مجید اور سنت نبوی دونوں یہ الہی ہیں اور دین اسلام کے بنیادی مصادر ہیں. اور عقیدہ اور عمل یا حلال و حرام کے بیان میں ان دونوں سے ایسی حجت قائم ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان آخرت میں مصول قرار پائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیدہ اور عمل میں بھی اور حلال و حرام کے بیان میں بھی, ان دونوں سے, یعنی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی, عقیدے کے بیان میں, حلال و حرام کے بیان میں ایسی حجت قائم ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان آخرت میں مصول قرار پائے. جیسے یہ حاشیہ ہے, وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ نے یہود النصارہ پہ تنقید کرتے ہوئے کیا کہا کہ وہ اس کو حرام نہیں قرار دے رہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اور جس کو رسول نے حرام قرار دیا. یعنی حرمت کا اختیار اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول کا بھی ہے. یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کے رسول کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز کو حرام ٹھہرا سکے. یہ بات غلط ہے, یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. تو خود قرآن نے جو ہے وہ تحریم کسے کہتے ہیں؟ تحریم کسی چیز کو حرام قرار دینے کا عمل. تحریم اسی کو کہتے ہیں, کسی چیز کو حرام ڈکلیئر کرنے کا عمل. تو وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو تحریم اللہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی کر رہے ہیں. جیسا کہ آگے ایک حدیث بھی آ رہی ہے کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر اشیاء. خیبر والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا, ان میں سے ایک گدھا بھی تھا. تو آگے چل کے کیا کہا آپ نے کہ یوشک احدکم ان یکذبنی. امید ہے یا قریب ہے کہ تم میں ایک آدمی پیدا ہوگا جو میری تکذیب کرے گا, مجھے جھٹلائے گا. وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ. اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور اس کو میری حدیث سنائی جائے گی. فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ. تو وہ کہے گا کہ بھائی ہمارے لیے کتاب, اللہ کی کتاب کافی ہے. فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَا. تو جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے ہم اس کو حلال مانتے ہیں. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَا. جو اس میں حرام ہے ہم اس کو حرام مانتے ہیں. الا خبردار, وانما حرم رسول اللہ. اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا. مثل ما حرم اللہ, اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا. مطلب یہ لیگل سٹیٹس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی ہے دین کے معاملے میں. تو
اب یہ ہمارے ہاں ایک اختلاف ہے، ہم اس کو آگے چل کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی جو ہے یہ اللہ کے علاوہ ہے یا اللہ کے تابع ہے، اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ نہیں یہ تو بعد میں، ہاں یہ تو بعد میں جو ہے وہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس قسم کے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ حدیث میں ان کا جو ذکر ہے نا تو وہ بلکہ اس پہ ایک بڑا لطیفہ معروف ہے۔ ہمارے کلاس فیلو تھے تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کر لیا، تو استاد صاحب نے منع کیا کہ یہ علیہ السلام کیوں بول رہے ہو، تو کہنے لگے امام بخاری نے صحیح بخاری میں استعمال کیا۔ تو وہ بیسیکلی یہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں یہ کاتبین کے ہوتے ہیں، جو بخاری کی کتابت وغیرہ کرتے ہیں، یہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حدیث میں اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں، اس طرح سے مطلب اتنی وہ سطحیت کے ساتھ ہر چیز کی نسبت، مطلب صحیح بخاری میں جو دو گتوں کے درمیان ہے وہ سب امام بخاری کا نہیں ہے، اس میں بہت کچھ کاتبوں کا بھی ہے، کاتبین کا بھی ہے جنہوں نے کتابت کی ہے۔ ایون کہ خود قرآن کے اندر مطلب سب کچھ تو منزل نہیں ہے نا۔ اب قرآن کے اندر یہ جو ہر سورت کے شروع میں دائیں طرف لکھا ہوتا ہے کہ اتنی آیات ہیں سورت میں، اتنے رکوع ہیں، تو یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ تو نازل نہیں نہ ہوا۔ قرآن مجید میں بھی ما بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان جو کچھ ہے، وہ جو آخر میں سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے یا شروع میں اسماء حسنہ ہیں، بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس طرح سے روایت ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پہنچی۔ تو اسی طرح سے بھی کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی بھی چیز دیکھ لیں تو اس کو فوراً جو ہے وہ کسی امام کی طرف اس کی نسبت کر دینا یہ مناسب نہیں۔ تو یہ خیر بات ایسی درمیان میں آ گئی۔ دوسری جو حدیث ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ مجھے کتاب دی گئی اور کتاب کی طرح مثلہ، مطلب یہ بات اہم ہے، کتاب کی طرح ایک اور چیز بھی دی گئی۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، دو دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب اتھارٹی ہونے میں وہ چیز جو کتاب کے علاوہ دی گئی وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ تو یہ بات ہم کہہ رہے تھے کہ قرآن کے علاوہ حدیث سے بھی اسی طرح سے حجت قائم ہوتی ہے، حدیث بھی اسی طرح سے ہی بائنڈنگ ہے جیسے قرآن ہمارے لیے بائنڈنگ ہے۔ تو ٹیکسٹ کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ قرآن و سنت کا باہمی تعلق لفظ و معنی کا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ لفظ ہے، اور سنت اس کا معنی ہے۔ جیسے یہ 2 نمبر حاشیہ میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں کیا چیز؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا آپ اس کی تشریح کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ اس لیے وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے نا، وہ اچھا قول ہے کہ قرآن مجید 2 تھے، ایک وہ جو اللہ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے جو اس قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ تو سب سے پہلی تفسیر جو ہے قرآن مجید کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، مطلب کوئی لکھی ہوئی تفسیر نہیں ہے اس طرح سے۔ تفسیر بالمعصور بھی ویسے ہوتی ہے، لوگ احادیث کو ریلیٹ کرتے ہیں آیات کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کر کے دکھا دی، مطلب عملی تفسیر زیادہ اس کے اندر بیان ہوتا ہے نا، فصاحت اور بلاغت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی زبانی تفسیر کر دی جاتی۔ تو یہ جو عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو یہی سنت ہے، اسی کو ہم سنت کہتے ہیں، وہی سنت حدیث کے اندر پھر بیان ہوگی۔ تو قرآن و سنت کا باہمی تعلق لفظ اور معنی کا ہے۔ قرآن لفظ ہے اور سنت اس کا معنی ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن کو پکڑتا ہے تو اس کے پاس صرف الفاظ ہیں، معنی نہیں ہے۔ خدا نے جس چیز کو نازل کیا، اللہ نے لفظ بھی اتارا اور معنی بھی اتارا ہے نا، صرف لفظ تو نہیں اتارا، اللہ نے 2 چیزیں اتاری ہیں، قرآن مجید کے الفاظ بھی، قرآن مجید کے معنی بھی۔
قرآن مجید کے الفاظ تو ہمیں پتہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ما بین الدفتین، تو قرآن مجید کے معنی کہاں پہ ہیں؟ ہمارے ذہن سے تھوڑے آنے ہیں قرآن مجید کے معنی، مطلب ہم نے اپنے ذہن سے تھوڑے نکالنے ہیں قرآن مجید کے معنی، یا عربی کی لغت سے تھوڑے نکالنے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کریں گے نا۔ وہ معنی بھی اللہ نے ہی بھیجنے ہیں کہ بھائی میں لفظ بھیج رہا ہوں تو اس کا یہ معنی تم نے مراد لینا ہے، تو اللہ نے وہ معنی اپنے رسول کو بتائے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معنی اپنی سنت کے ذریعے آگے ٹرانسفر کیے ہیں۔ تو دو چیزیں آگے نقل ہوئی ہیں، لفظ اللہ کا لفظ اور اللہ کا معنی، سنت اللہ کا معنی ہے، اس معنی میں وہ وحی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں، جبکہ سنت کیا ہے؟ سنت کی اگر صحیح نسبت کی جائے تو وہ کیا ہے؟ منشا متکلم کے مطابق ان کا بیان ہے۔ منشا تو سمجھتے ہیں نا، متکلم مطلب متکلم کی جو خواہش ہے، ٹھیک ہے، تو منشا متکلم، یہاں متکلم سے کون مراد ہے؟ اللہ کی ذات، ٹھیک ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ منشا متکلم کے مطابق، یعنی اللہ کی اپنی منشا کے مطابق ان کا بیان ہے، ان الفاظ کا بیان ہے۔ تو اللہ نے الفاظ علیحدہ سے اتارے، معنی علیحدہ سے اتارے۔ الفاظ قرآن کی صورت میں آگے نقل ہوئے ہیں اور معنی اللہ کے سنت کی صورت میں آگے نقل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں الفاظ تلقی و تلاوت، یعنی قرآن مجید میں الفاظ کیسے نقل ہوتے ہیں، اس کے لیے اصطلاح ہے تلقی اور تلاوت کی۔ یعنی تلقی کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو لے لینا، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے اس لفظ کی آگے ادا کر دینا۔ قاری صاحب کیا کرتے ہیں؟ اپنے استاد سے لفظ لیتے ہیں، اپنے شاگرد کو آگے ادا کرتے ہیں، اس کے لیے الفاظ ہیں تلقی اور تلاوت۔ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہوتے، حدیث کے لیے تلقی تلاوت نہیں ہے، جبکہ سنت نبوی میں معنی تحمل و ادا، وہاں تحمل و ادا ہے، وہاں حدیث کا تحمل ہوتا ہے اور آگے وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظ اور معنی کا۔ قرآن میں چونکہ اصل لفظ ہے تو وہاں لفظ کی تلقی ہوتی ہے، لفظ کے لیے جو لفظ ہے وہ تلقی کا لفظ ہے کہ آپ لفظ کو محفوظ کر لیں، اور لفظ کو آگے ادا کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ تلاوت کا لفظ ہے۔ حدیث میں اصل معنی ہے، کیونکہ حدیث ہے ہی معنی، کس چیز کا معنی ہے؟ قرآن مجید کے معنی، تو وہاں تحمل ہو رہا ہے، تحمل مطلب وہاں لفظ اصل نہیں ہے، وہاں ایک واقعے کا دیکھیں نا، حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، یا سنت آپ کہنا چاہیے ہمیں، سنت میں 3 چیزیں ہیں۔ سنت کی جو ہم ٹیکنیکل تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ تقریر تو یہ ہے نا، ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، ٹھیک ہے، سائلنٹ ایزرشن جسے کہتے ہیں، آپ کے سامنے ہوا اور آپ اس پہ خاموش رہے، خاموش تائید، منع نہیں کیا۔ اچھا، جو آپ کا فعل ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے اس بات کو نقل کیا کہ آپ نے نماز میں یوں رکوع کیا، یوں سجدہ کیا، بہت ساری فعلی حدیثیں ہیں نا، تو یہ الفاظ کس کے ہیں؟ صحابی۔ تو معنی آگے نقل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں۔ تقریر میں بھی کیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ کام ہوا، تو معنی کا تحمل ہو رہا ہے۔ ہاں، جو بات آپ نے کہی ہے، ایک بات آپ نے کہی ہے تو صحابہ نے اس کو نقل کیا، اس میں اہتمام کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ محفوظ ہو جائیں، لیکن اس میں بھی احادیث کے جب مختلف متون، مختلف ٹیکسٹ آپ سامنے رکھتے ہیں تو الفاظ کی تھوڑی بہت ویریشن آ جاتی، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حدیث میں اصل لفظ نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ معنی، کہ معنی آگے منتقل ہو جائے، چاہے صحابی کے لفظ سے۔ تو حدیث میں اصل جو ہے وہ لفظ صحابی کا ہوتا ہے۔ حدیث میں قرآن مجید کے اندر لفظ کی حفاظت ہے، لفظ اللہ کا ہے، ٹھیک، اور حدیث میں اصل لفظ جو ہے وہ صحابی کا ہے، معنی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن مجید میں الفاظ تلقی و تلاوت، جیسے یہ ہے نا کہ 2 نمبر حاشیہ، قرآن مجید اللہ کا کلام اور قرات منزل من اللہ ہے۔ قرآن مجید کی سند میں قاری اور المقری کہتے ہیں جس کو کم از کم 3 قرات آتی ہوں، ویسے قرات 10 کے قریب ہیں جو معروف ہیں۔
تو قاری المقری الفاظ کی شیخ سے تلقی کر کے شاگرد پر ان کی تلاوت کرتا ہے. تھوڑا سا حاشیہ پڑھ لیں، ویسے اس باز کو تھوڑا سا کھول لیں، یہ باز بہت لمبی ہے لیکن چلیں یہ اب مسئلہ آ گیا. تو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. قرات کی بات، قرات جو ہے، اب آپ میں سے کچھ لوگوں نے قرات کے بارے میں شاید کچھ ان کو واقفیت ہو، کچھ کو نہ ہو، کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے کچھ سٹائلز ہیں، ان کو قرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل جو ہے وہ معروف جو ہے وہ 10 قرات ہے، 10 قرات، ان کو 10 کہتے ہیں. یہ 10 امام ہیں قرات کے. ٹھیک ہے، ان 10 کے آگے ہر ایک کے جو ہے وہ 2 شاگرد ہیں. تو یہ آپ کہہ لیں کہ امام 10 ہیں، تو ان کے جو شاگرد ہیں یا راوی کہہ لیں وہ 20 ہیں. تو قراءات جو ہے وہ 10 ہیں اور روایات کتنی ہیں؟ 20 ہیں. تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی 5 کے قریب جو ہے وہ روایات پڑھی جاتی ہیں قرآن مجید کی. زیادہ معروف جو ہے جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے وہ تو حفص کی ہے، سب سے زیادہ حفص کی روایت پڑھی جاتی ہے. دوسری جو ہے وہ ورش کی روایت ہے. ورش کی روایت بلاد مغرب میں پڑھی جاتی ہے. بلاد مغرب سے مراد اسلامی دنیا کا مغرب، مراکش میں، تیونس میں، الجزائر میں اور لیبیا میں، سوڈان میں بھی ہے، کچھ مصر کے بھی ایک حصے میں ہے، اور افریقہ میں بھی کہیں کہیں ورش کی روایت پڑھی جاتی ہے. یہ روایات یا یہ پڑھنے کے سٹائل ڈیفرنٹ ہیں. اگر آپ کبھی مراکش، تیونس یا لیبیا میں آپ کو جانا ہو تو اور آپ وہاں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں تو ایک دفعہ تو آپ کو جھٹکا لگے گا، آپ کہیں گے یہ کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ شروع بچپن میں ہم قاری عبد الباسط صاحب کی جو ہے نا وہ سنتے تھے سورہ فاتحہ تو کافی غلطیاں نکال لیتے تھے ان کی، کہ یہ غلط پڑھ گیا یہاں پہ ہے، مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین پڑھ رہا ہے. تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ روایات کا اختلاف ہے، قرات کا اختلاف ہے، کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو مختلف طرح سے پڑھنے کا، جیسے مالک یوم الدین، تو ہمارے ہاں مالکی ہے اور روایت ورش میں حفص میں کیا ہے، مالکی پڑھتے ہیں اور ورش میں مالک. وہ معنی کا کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ معنی کے اندر بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. تو یہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس طرح سے پڑھنے کی، قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ہر زبان میں آپ دیکھیں گے، ہر زبان میں یہ اختلافات آپ کو مل جاتے ہیں کہ ایک لفظ کو آپ نے مذکر پڑھنا ہے یا مؤنث پڑھنا ہے، دہی کھٹی ہے یا دہی کھٹا ہے، سائیکل چلتی ہے یا چلتا ہے. لکھنؤ والے کچھ کہیں گے، ہمارے یہاں لاہور والے کچھ اور کہیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہ معنی، یہ مذکر مؤنث کا اختلاف بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ایکسنٹ کا اختلاف ہو جاتا ہے. مطلب ہمارے ہاں پنجابی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر 30 40 50 کلومیٹر کے بعد آپ کی پنجابی کا لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور کچھ ورڈنگ بھی ملتی جلتی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر زبان کے ساتھ یہ مسئلہ، عربوں میں بھی یہی تھا. یہ نہیں تھا کہ مطلب کوئی ایک عربی تھی کہ سب اس کو جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے، مطلب اردو کتنی بڑی زبان ہے لیکن اس کے باوجود لکھنؤ کی اردو دیکھ لیں اور لاہور کی اردو دیکھ لیں، پشاور کی اردو دیکھ لیں اور آپ کراچی والوں کی اردو دیکھ لیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا. آپ انگلش کو لے لیں، آپ انگلش سے بڑی کون سی زبان ہوگی؟ برٹش ایکسنٹ دیکھ لیں، آپ امریکن ایکسنٹ دیکھ لیں، اب تو انڈین ایکسنٹ بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم اتنی بڑی کمیونٹی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کہ ہم کینیڈا کو کینیڈا کہیں یا کینیڈا کیوں نہ کہیں. تو اب یہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہیں تو آپ جس طرح سے مرضی بولیں. یہ جو قرات کا اختلاف ہے، مسلم کے پڑھنے کے انداز میں فرق ہے یا معنی میں تبدیلی؟ معنی میں تبدیلی ایسی ہی ہے کہ وہ تضاد کی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی اصل تبدیلی لہجے کی ہے. معنی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معنی مزید واضح ہو جاتا ہے، سپورٹیو ہو جاتا ہے. سورہ مریم میں جو حفظ کے مطابق کے جگہ پہ جب مریم علیہ السلام وہ سائڈ پہ لے کے گئی تو آتا ہے کہ
ایک اور روایت میں ہے حمزہ صاحب سے بھی وہاں پر جس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قبر پیدائش یہ بات نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو ہم نے مثالیں آگے بیان کی ہیں نا، یہ ہمارے اپنی روایت حفظ سے ہیں، یہ مثالیں قابل غور ہیں۔ سورہ اعراف میں کیا ہے؟ ما منع کا اللہ تسجد، اللہ نے ابلیس کو کیا کہا؟ ما منع کا اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہ کر؟ وہی بات جب سورہ صاد میں کہی تو کیسے کہی؟ ما منع کا ان تسجد، کیا چیز نکال دی؟ لا نکال دیا۔ یعنی یہ زبان کے سٹائلز ہیں، ایک ہی روایت میں آپ کو مل رہے ہیں، اسی بنیاد پہ آپ دوسری روایتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو خود سب سے پہلے غامدی صاحب یہی کہتے ہیں نا، یہ فتنہ عجم ہے، تو سب سے پہلے تو یہاں پہ فتنہ موجود ہے، پھر اگر آپ اس کو فتنہ کہتے ہیں تو ایک جگہ غلطی ہوگی ہے پھر آپ کے قرآن میں۔ یہ زبان کے سٹائلز ہیں، کبھی اہل زبان یوں بول دیتے ہیں، کبھی یوں بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے وہ حرف نفی جو ہے وہ اضافی طور پہ بول دیتے ہیں، ہر زبان کے اندر ہی ہے۔ ہاں وہ بھی الگ الگ، وہ بھی الگ الگ طریقے سے، 20 روایات میں بھی فرق ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہی قرات کے فرق ہے، واو کی جگہ فا، فا کی جگہ واو آ جاتا ہے۔ بڑے فرق نہیں ہیں، اگر آپ معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑے فرق نہیں ہیں، لیکن خود قرآن کے اندر بھی ایک ہی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہیں اللہ نے واو استعمال کر دیا، کہیں پہ فا استعمال کر دیا، مطلب اللہ نے بھی روایت بالمعنی کی ہے اس واقعے کی۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، یا من قبلک، وما ارسلنا من قبلک، وہی آیت اگر آپ دیکھیں یہ سورہ نحل ہے، جب وہ سورہ انبیاء میں آئی وما ارسلنا قبلک، تو قرات میں یہی اختلاف ہے، کہیں پہ من زیادہ ہے کہیں پہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو ملیں گے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حرف کہیں زیادہ ہو جاتا ہے کہیں کم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بات جو ہم نے سنی ہوئی ہے، قرآن میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک عوامی بات ایک علیحدہ سے ہے، یہ اضافہ ہماری طرف سے نہیں ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے، اور یہ خود ود ان ٹیکسٹ موجود ہے اس ایک ٹیکسٹ میں۔ تو اگر باقی ٹیکسٹ میں قرآن مجید کے جو دوسرے ٹیکسٹ نقل ہوئے ہیں، اگر ان میں بھی آپ کو ایسا اضافہ ملتا ہے تو یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور ویسے بھی امت نے اس کو قبول کیا، مطلب کسی ایک مکتب فکر نے نہیں، چاروں ائمہ نے بلکہ محدثین نے، سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور اس طرح سے پڑھنا جائز ہے، مطلب الاؤڈ ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ وہ آگے روایت آ رہی، تو یہ آگے جو روایت ہے، بلکہ اس کے بعد ایک یہ اسی کے بعد جو آیت ہے بسم اللہ، ہاں اب یہ مجریہا کیوں پڑھا آپ نے؟ لکھا ہوا تو مجراہا ہے، ٹھیک ہے، تو مجرے کیوں پڑھا ہے؟ شیخ سے ایسے ملا ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، شیخ سے ایسے ملا ہے تو وہ بھی شیخوں نے ہی بتایا ہے۔ یہی میں نے غامدی صاحب سے بات کی تھی کہ دیکھیں قرآن اصل میں نقل سے ملا ہے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسناد موجود ہیں، بلکہ وہاں المورد میں بحث ہو گئی، ہمارے جو قرات کے استاذ تھے تو وہ غامدی صاحب کے شاگرد وہاں پہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کتابت اصل ہے تو ٹھیک ہے، آپ کتابت سے مجھے یہ پڑھ کے دکھا دی۔ سورہ دار نکالی، وہ جب پہنچے قواریرہ تک تو وہ غلط پڑھا انہوں نے، تو انہوں نے فوراً ٹوک دیا، انہوں نے کہا غلط پڑھا ہے آپ نے، تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہی ہے، انہوں نے کہا لکھا تو یہ ہوا، انہوں نے کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہی ہے، تو لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ چونکہ وہ انہیں ماننا پڑا،
میں نے کہا نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہوگا. تو مطلب لکھا ہوا جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے اتھارٹی نہیں ہے، اس میں اصل نقل ہی ہے. قرآن مجید کے اندر اصل نقل ہے، اور یہ سب چیزیں نقل سے ملی ہیں. اور اورینٹلسٹ جو ہیں، جو اورینٹلسٹ ان کو کہتے ہیں جو ویسٹ میں جو اسکالرز ہیں، یہودی ہیں، کرسچینز ہیں، کہ جنہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، ساری زندگی قرآن کے خلاف لکھتے رہے، اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہے. جیسے انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے. آپ انسائکلوپیڈیا آف اسلام آپ یقین مانیں کتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ. 1911 سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. 1911 سے اب جو لیٹسٹ ایڈیشن اس کا آیا، 3rd ایڈیشن 2007 میں، 100 سالوں کے اندر وہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام انہوں نے مرتب کیا ہے. اور وہ انسائکلوپیڈیا میں ان کے مطلب کوئی آکسفورڈ کا، کوئی کیمبرج کا پروفیسر ہے، کوئی آکسفورڈ کا ہے، کوئی فلاں یونیورسٹی کا ہے، کوئی فلاں یونیورسٹی کا ہے، مطلب سینکڑوں ان کے آرٹیکلس. تو وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہاں قرآن کے اوپر وہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ قرآن کیسے کمپائل ہوا، یہ ہوا، فلاں ہوا. اور ہمارے ہاں جتنے بھی آپ کے ہاں پڑھا لکھا طبقہ ہے، سب کا جو پرائمری سورس ہوتا ہے اسلام کو جاننے کے بارے میں، وہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام، جو انہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور مرتب کیا، کمپائل کیا. ہمارے ہاں کوئی تقریباً کچھ لوگوں نے ہمت کی، بڑی ہمت کی، کہنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پنجاب یونیورسٹی میں باقاعدہ ادارہ موجود ہے، دائرۃ المعارف. دائرۃ المعارف اردو میں کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو. باقاعدہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں ایک باقاعدہ ایک سینٹر موجود ہے، اور 50 سال سے، پچھلے 50 سال سے اس میں کام ہو رہا ہے. ابھی تک 26 جلدیں آئی ہیں. ان 26 جلدوں میں بھی اکثر مقالے اس کی ٹرانسلیشن، اس انگریزی والے ان کے اس کی ٹرانسلیشن، یا اس کے اندر جو جہاں ان کا کوئی غلط نقطہ نظر تھا اس کو پلس مائنس کر کے مقالہ تیار کر دیا. تو یہ بہرحال کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس پہ وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. 4 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا آف قرآن پبلش کر دیا، 2 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا آف حدیث دے دیا، 2 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا آف جو ہے وہ پولیٹیکل اسلام دے دیا. اب تو آپ بھرمار لگی ہوئی ہے. کبھی آپ امیزون پہ بیٹھیں اور بریل وغیرہ کے اوپر آپ دیکھیں تو مطلب اس تیزی سے انسائکلوپیڈیاز مرتب کیے جا رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اور اس کے ایک ایک مطلب سبجیکٹ کے بارے میں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں وہ لوگ. تو عام طور پہ جو قرآن کے اوپر وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے. بس یہ حدیث کے ساتھ ہم اس کو بات کو تھوڑا سا اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں، پھر 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں. کہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمیت ہشام ابن حکیم ابن حزام یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأ، کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو دیکھا کہ وہ سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن ایسے کر رہے تھے جیسے میں نہیں کر رہا تھا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرانی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ اس طرح سے پڑھائی تھی. تو فقدت ان عاجل علیہ ثم محلت حتى انصرف ثم لببته بردائی فجئت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب میں نے ان کے ساتھ سختی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ان کے ساتھ نرمی کی، ان کو میں چادر سے پکڑ کے جو ہے وہ گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور میں نے کہا کہ یہ کیسے پڑھ رہا ہے یہ قرآن مجید ہے. فقال رسول اللہ فقلت یا رسول اللہ انی سمعت هذا یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأتنی، یہ تو ایسے سورہ فرقان پڑھ رہا ہے، آپ نے مجھے ایسی تو نہیں پڑھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارسلو، ان کو چھوڑ دیں. ثم قال اقرأ، پھر کہا کہ شام آپ پڑھیں. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، تو انہوں نے اسی طرح سے پڑھا جیسے وہ میں پہلے سن چکا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هكذا انزل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اسی طرح سے نازل ہوئی. ثم قال لي اقرأ فقرأت، پھر مجھے کہا کہ آپ پڑھیں، پھر میں نے پڑھی. فقال هكذا انزل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اسی طرح نازل ہوئی. تو پھر آگے کہا کہ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ قرآن 7 طریقوں سے نازل ہوا ہے. فقرؤوا منه ما تيسر، جو طریقہ آسان لگے اس کے مطابق اس قرآن کو پڑھ لو. تو اللہ نے مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اب اگر مطلب فار ایگزامپل ہم سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید اردو زبان میں نازل ہو جاتا اور آپ جو ہے وہ لاہوریوں کو کہتے کہ لکھنؤ کے ایکسنٹ میں آپ جو ہے وہ پڑھیں، آپ پڑھ سکتے تھے؟ یہ بیچارے نہیں، مطلب انسان کے وہ ایک اندر ووکل کارڈز ہوتے ہیں نا، سیٹ ہو جاتے ہیں نا، وہ ممکن نہیں. تو اسی طرح عربوں کے ایکسنٹ جو ہے، عربی زبان ان کی لینگویج تھی، تو تھوڑے ڈسٹینس سے، وقفے سے وہ ان کے ویکیبلری بھی تبدیل ہو رہی تھی. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو زبان پہ نہیں چڑھتے. اب مصری بیچارے اب گاف بولتے ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ جمعہ کو گما کہتے رہتے ہیں، وہ جیم بیچارے بول ہی نہیں سکتے. اب
آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے، نسل در نسل جو ہے وہ انسان. کچھ زبانوں کے اندر آپ دیکھیں گے نا الفاظ ہی نہیں ہیں. اب عربی میں پے نہیں ہے، ٹھیک ہے ہی نہیں ہے. وہ اب آپ ان کو کہیں کہ وہ پے بولیں تو مشکل لگے گا نا ان کو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اب اردو میں جیسے وہ ہمارے یہاں یالا باری ایک دو مثالیں ہیں، مشکل لگتا ہے اب چونکہ وہ استعمال میں نہیں ہے. تو پہلی دفعہ بچے کو کہیں کہ وہ سبوتاژ کرنا، تو یہ ذرا بول کے تو دکھائے تو اس کو لگے گا جیسے پتہ نہیں میرے حلق میں کیا اتروانا چاہتے ہیں. تو پریکٹس نہیں ہے چونکہ، تو اسی طرح سے یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی تھی تاکہ، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیونکہ ایک ہی قسم کی روایات زیادہ عام ہو گئیں تو اسی پہ عمل ہونے لگ گیا. اللہ 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 اللہ